کہ مرد اور عورت کو اور نابالغ کو کفن کس طرح دینا چاہیے، کفن کا سنت طریقہ کیا ہے اور کفن کے متعلق احکام کیا ہیں۔ تو آپ علیہ رحمہ نے جواب ارشاد فرمایا کہ مرد کے لیے 3 کپڑے سنت ہیں کفن کے اندر، عورت کے لیے 5 کپڑے سنت ہیں، اور اس کی ویسے 3 اقسام ہیں جیسا کہ فقہاء کرام نے بھی نقل فرمایا ہے، اور آپ نے بھی یہاں پر کافی تفصیل سے ذکر کیا کہ 3 قسم پر ہے کفن۔ ایک تو کفن سنت ہے، کفن کفایت ہے، اور کفن ضرورت ہے۔ تو کفن سنت مرد کے لیے 3 کپڑے ہیں، عورت کے لیے 5 کپڑے ہیں، اور کفن کفایت مرد کے لیے 2، عورت کے لیے 3، اور کفن ضرورت جتنا میسر ہو سکے۔ یعنی ضرورت کفن وہ ہے کہ ایسے حالات میں ایسی جگہ پر ہیں کہ زیادہ کفن سنت بھی نہیں ہے، کفایت بھی نہیں ہو سکتا، تو جتنا کفن مل جائے، ایک ہی ٹکڑا مل جائے، اور جس سے صرف شرمگاہ کا بھی حصہ اگر چھپ جائے باقی نہ ملے، تو جیسا کہ حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے کہ باقیوں پر گھاس ڈال دیا کرتے تھے، پیروں پر بھی، منہ پر بھی، تو یہ کفن ضرورت ہوتا ہے۔ تو کفن سنت یہ اس وقت دیا جاتا ہے کہ یا تو کوئی اپنی طرف سے میت کا کفن اپنی رضا سے دے، بغیر سوال کرنے کے، بغیر مانگنے کے، تو کفن سنت دینا چاہیے۔ اور اگر میت کے ورثاء زیادہ ہیں، مال کم ہے، یعنی میت جو شخص فوت ہوا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، تو اس کے پاس جائیداد بہت کم ہے، مال بہت کم ہے، اور اس کے ورثاء زیادہ ہیں، انہیں اتنا مال آتا نہیں ہے، تو وہاں پر فقہاء کرام نے، بزرگان دین نے فرمایا افضل یہ ہے کہ اس وقت کفن کفایت دینا چاہیے، تاکہ ورثاء کے مال کے اندر زیادہ کمی نہ ہو، کیونکہ اب اس کے فوت ہونے کے بعد مال کیونکہ ورثاء کا ہو چکا ہے۔ کفن کی تجہیز و تکفین کے جتنے اخراجات ہیں وہ سب سے پہلے میت کے اپنے ورثے سے نکالے جائیں گے، جو اس نے رقم چھوڑی ہے، جو اس نے جائیداد چھوڑی ہے۔ ہاں کوئی اپنی مرضی سے، بیٹا ہے یا کوئی اور رشتہ دار اگر اپنی مرضی سے یہ خرچ کرتا ہے اپنی جیب سے، تو پھر یہ ایک علیحدہ چیز ہے، اسے اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن جو شرعی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی نہیں دیتا تو پھر کفن کفایت جو ہے اس سے کام چلائیں۔ ہاں اگر میت کا مال زیادہ ہے اور ورثاء کم ہے تو پھر کفن سنت اس کے مال میں سے دینا چاہیے۔ یہاں تک بھی فقہاء کرام نے فرمایا کہ کفن کفایت اگر کسی کے پاس موجود ہے، اس کے لیے سوال کرنا بھی جائز نہیں۔ یعنی کوئی شخص فوت ہو گیا، کفن کفایت ہے لیکن کفن سنت نہیں دے سکتے، اور کسی سے مانگنا جی کفن سنت دے، یعنی ہم نے کفن پہنانا ہے، کسی سے سوال کرنا کہ وہ کفن کے 3 کپڑے خرید کر دے یا تیسرا خرید کر دے، تو اس سے فقہاء کرام نے، ہمارے دین اسلام نے منع کیا ہے، کیونکہ کفن کفایت موجود ہے، ضرورت بھی اس کی ختم۔ یعنی ایک کفن بھی اگر بالفرض موجود ہے نا، پھر بھی سوال کرنا جائز نہیں ہے کہ کفن ضرورت ہے تو سوال کرنے کی اجازت اب بھی نہیں ہے۔ کفن ضرورت ہے، کفن کفایت ہے، یعنی ایک کپڑا ہے یا 2 کپڑے ہیں، تو اب کفن ضرورت و کفایت موجود ہے، کسی سے سوال نہیں کر سکتے۔ یعنی اتنا بڑا گناہ ہے سوال کرنے کا۔ آج کل تو ہم نے چھوٹی چھوٹی مجبوریوں کے اندر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، جو بھی باہر سے آئے اس کی خیر نہیں ہے کہ سارے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ جی میری یہ ضرورت ہے، میری فلاں ضرورت ہے۔ تو سوال کرنا یہ دیکھ لیں کہ فقیر کو جائز نہیں، یہاں صرف اس شخص کو مانگنا جائز ہے ہمارے دین اسلام کے اندر کہ جس کے پاس کھانا نہیں ہے، جس کے پاس پہننے کے لیے لباس ہے ہی نہیں، تو ایسے شخص کو سوال کرنا، کسی سے مانگنا جائز ہوتا ہے۔ باقی کسی کو مانگنے کی اجازت ہمارے دین اسلام نے نہیں دی ہے۔ اور اس کے علاوہ مرد کے لیے جو 3 کپڑے سنت ہیں اس کی تھوڑی سی تفصیل سماعت فرما لیں کہ سب سے پہلے مرد کے لیے ایک چادر بنائی جاتی ہے۔ چادر وہ ہوتی ہے کہ جو اتنی بڑی ہو کہ سر کے اوپر سے اور پیروں کے نیچے سے باندھیں تو وہ آسانی سے بندھ جائے، اتنی لمبی ہونی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ تہ بند، تو تہ بند کی جو مقدار ہے وہ یہ ہے کہ سر سے پاؤں تک ہو، سر سے لے کر پاؤں تک، یعنی مرد کا جتنا قد ہے اس کے برابر ہو۔ اور کفنی بھی جسے کہتے ہیں، قمیص بھی کہتے ہیں، اس کی لمبائی
گردن کی جڑ سے، یعنی جہاں سے گردن شروع ہوتی ہے یہاں سے ناپنی ہے، اور نصف پنڈلی تک یا پیروں تک ہونی چاہیے۔ زیادہ افضل ہے پیروں تک ہو، اگر نصف پنڈلی تک بھی ہو جائے تب بھی یہ اس میں کام چل جائے گا، سنت ادا بہرحال ہو جائے گی۔ تو اس کے پہنانے کا طریقہ یہ ہے، یعنی یہ 3 کپڑے مرد کے لیے سنت ہیں۔ پہنانے کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے نیچے چادر بچھانی ہے، اس کے اوپر تہ بند بچھانا ہے، اور اس کے بعد میت کو غسل دینے کے بعد کسی صاف اور پاک کپڑے سے صاف کرنا ہے تاکہ اس کا جو جسم کا پانی ہے تھوڑا وہ خشک ہو جائے۔ اس کے بعد کفنی یعنی قمیض پہنا کر، قمیض کے اندر بھی سلائی وغیرہ لازم ہے، صرف وہ قمیض کی ایک تھوڑی سی شکل بنائی جاتی ہے، تو گلا جیا بنایا جاتا ہے، باقی قمیض جیسا کہ زندہ پہنتے ہیں وہ نہیں، صرف ایک نام ہے قمیض اس کا، کفنی۔ تو یہ سب سے پہلے پہنانے کے بعد تہ بند کے اوپر رکھیں گے، پھر تہ بند لپیٹیں گے۔ تہ بند ایسے طریقے سے لپیٹنی ہے کہ تہ بند کا جو لپٹانے والا حصہ ہے وہ سیدھی جانب آئے، سیدھی جانب تہ بند کا جو حصہ ہے وہ اوپر رہے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر دوسری جانب بھی جو ہے وہ کلوز کر کے تہ بند کی، تو چادر کو لپیٹ کر چادر کو اوپر سے بھی نیچے سے بھی باندھ دینا ہے، یہ سنت ہے کفن مرد کے لیے۔ باقی عورت کے لیے جو سنت طریقہ ہے وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، اور جو نابالغ بچے ہیں ان کے لیے کفن کا طریقہ کار کیا ہے انشاءاللہ وہ بھی احکام آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الآمین۔